اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ غیر مسلم اسلام کی تعلیمات اور معجزات سے بارہا متاثر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اگرچہ موجودہ حالات کی بات کی جائے تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی طاقتیں کورونا کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں۔ یہ وائرس بڑی تیزی سے دنیا کے 200 ممالک میں پھیل چکا ہے، لیکن بڑے بڑے دعوے کرنے والے ملک اس وائرس کی وجہ سے بے بس ہیں۔ ہر قسم کی تدابیر کرنے کے باوجود وہ اس وائرس پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ ان حالات سے عاجز آ کر دنیا کا سپر پاور کہلانے والا ملک مجبور ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اور خبر گردش کر رہی ہے کہ کورونا سے عاجز آ کر ٹرمپ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اس نے امریکہ کے ایوان بالا میں قرآن پاک کی تلاوت کروائی ہے۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں۔ امریکہ میں ہونے والی قرآن پاک کی تلاوت کیا یہ حقیقت ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، کچھ دن پہلے آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے کورونا وائرس کی وبا کو ختم کرنے کے لیے دعائیں کریں اور مختلف تدابیر اپنائیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ امریکہ نے دعا کا قومی دن بھی منایا تھا، جس پر ہر مذہب کے لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور خبر تیزی سے گردش کرنے لگی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی دکھائی دے رہا ہے اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کے خوف سے ٹرمپ نے اپنے ایوان میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ سامعین، غیر مسلم جو کہ اسلام کے منکر ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تو ہیں کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن بدبختی کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو دعا کا دن امریکیوں نے منایا ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی خیبت تو غیر مسلموں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ آج بھی غیر مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کانپ اٹھتا ہے، لیکن غیر مسلم اتنی آسانی سے اسلام کی طرف جھکتا نہیں ہے، کیونکہ آخرکار وہ ہے تو اسلام کا دشمن ہی، اور دشمن کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اس کے حریف کی خوشی ہو۔ آئیں اب ہم آپ کو فوٹوز دکھاتے ہیں جس میں امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ سامعین، آپ نے جو فوٹوز دیکھی ہے یہ حقیقت ہے اور اس میں کی جانے والی تلاوت بھی حقیقی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ فوٹوز تو حقیقی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے کورونا سے خوف زدہ ہو کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے شوشے اٹھاتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ شوشے پوری دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب دنیا والوں کے سامنے اصل حقیقت کھلتی ہے تو پھر جہاں مسلمانوں پر بات آتی ہے تو پھر اسلام پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے دوستوں سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے ہمارے پیارے مذہب پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت بھی صحیح ہے اور ٹرمپ کی موجودگی بھی صحیح ہے، تو پھر ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تلاوت قرآن 2017 میں کروائی، یہ 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہے۔
جو کہ ایک گرجا گھر میں منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں تمام مذہب کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور ان کی موجودگی میں یہ تلاوت قرآن کی گئی تھی، اور یہ فوٹو جنوری 2017 کی ہے، جبکہ 2 سے 3 سال پہلے کرونا وائرس کا کوئی شور نہ تھا۔ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے اس ویڈیو کو غلط بات سے منسوب کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا سے خوف زدہ ہو کر تلاوت قرآن کی درخواست کی تھی۔ سامعین، ایسے پراپوگنڈے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان پراپوگنڈوں سے اسلام پر حرف آتا ہے۔ خدارا سوشل میڈیا پر ایسی غلط باتیں نہ اپلوڈ کیا کریں جس کی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا پر یقین نہ کریں۔ بات وہیں آگے شیئر کرنی چاہیے جو کہ مصدقہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کی باتیں سچی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں ان باتوں کے پیچھے ہمارے ان بھائیوں کا ہی ہاتھ ہے جو ایسی غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ سامعین، یہ جان لو کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے اپنے سے پہلی الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ البتہ قرآن تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اگر انسان اس کو دھیان اور پوری توجہ سے پڑھے تو قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا حل موجود ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید سینکڑوں معجزات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار مقدس کتاب قرآن مجید سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے توجہ سے پڑھا یا سنا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف اور مثال بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اٹھا کر عروج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے انہیں دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ قرآن و حدیث میں قرآن اور عاملین قرآن کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن واللہ معہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں قوموں کی ترقی اور تنزلی کو قرآن پاک پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مشروط کیا ہے۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا، اس پر عمل پیرا رہے، تو وہ دنیا میں غالب و سر بلند رہے۔ انہوں نے دنیا میں 3 بڑے عازموں پر حکومت کی، دنیا کو اعلیٰ تمدن تہذیب اور تحفظ اور نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ ان مشکل حالات میں جبکہ پوری دنیا کو کورونا سے پریشانی ہے تو آپ لوگ اللہ سے رجوع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کے ہی وسیلے سے اللہ پاک اس گندی وبا سے حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رحمت اور شفا بنا کر مومنوں کے لیے نازل فرمایا۔ اس لیے جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت اور پیروی کی جائے اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ پاک پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے اللہ کی خوب زیادہ عبادت کریں، 5 نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس وبا سے، اس بیماری سے ضرور نجات دے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں اللہ پر کامل یقین کا ذکر میں نے کیا ہے۔ بد مذہب والوں کو بھی یقین ہے کہ مسلمانوں کا رب ہی اس بیماری کو ختم کرے گا۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہی اس بیماری سے نجات ملے گی۔ یہ تھی اللہ اور اس کی کتاب قرآن مجید پر یقین رکھنے کی فضیلت و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔